بیماری کی کیفیت صحت کی کیفیت سے مختلف ہوتی ہے اور ہر انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے. ایسی صورت میں انسان کو دوا کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے لیے خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے. بعض اوقات بیمار خود اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا تو بیمار کی عیادت کرنے والے اور بیمار کو دیکھنے والے اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز، اقربا اور ایون ہسپتال کا عملہ مریض کے لیے ایسی دعائیں پڑھ سکتا ہے جو اس کے لیے شفا یابی کا ذریعہ ہو سکتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کا محتاج ہے اور اسے اپنی ہر ضرورت کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور خصوصاً قبولیت کے مواقع پر. رات کا پچھلا پہر اس کے لیے بہت مناسب ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو جواب دوں، ہے کوئی جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کو بخش دوں. تو جب انسان بیمار ہو اور خصوصاً اگر ایسی بیماری کا شکار ہو کہ جس میں بظاہر شفا کی کوئی امید نہ ہو، تو اسے اور بھی زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ اور ایسے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جلد از جلد صحت یابی ہو سکے. اور اس سلسلے میں کبھی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ بات یاد رہے کہ جب انسان دعا کرے تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کے کلمات کہنا نہ بھولے. تو آئیے آج ہم آپ کو دعا کرنے سے پہلے کچھ نئے کلمات بتائیں گے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا پر مبنی ہے. ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے ہمارے رب، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں جن سے آسمان اور زمین بھر جائیں، اور اس کے بعد جو تو چاہے وہ بھی اس سے بھر جائے. تو ہی تعریف اور بزرگی کے لائق ہے. بندے جو کہتے ہیں تو ان کا سب سے زیادہ حقدار تو ہے، اور ہم سب تیرے بندے ہیں. اے اللہ، جسے تو عطا کرنا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی مرتبے والے کی بزرگی تیرے سامنے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اور ایسا نہیں ہو سکتا جو انسان کی مشکل کو آسان کر سکے. تاہی اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری کے اسباب کیا ہوتے ہیں، بیماریاں کیوں آتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بیماری اللہ کے اذن سے آتی ہے. جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اذن نہ ہو انسان پر کوئی کسی قسم کی مشکل آ نہیں سکتی. قرآن مجید میں آتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے اور وہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت اور مشیت کار فرما ہوتی ہے. اور وہ کیا ہو سکتی ہے؟ مثلاً اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں، اس کو کسی خاص چیز کی سمجھ دینا چاہتے ہیں تو اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات انسان زندگی میں اتنا مصروف ہوتا ہے اپنے روزانہ کے روٹین کے کاموں میں کہ وہ ٹھہر کر، رک کر، خاموشی کے ساتھ وقفہ لیے بغیر کوئی ایسی بات سوچتا نہیں کہ جو اسے سوچنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ سوچے. تو جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو ایک اور کنڈیشن میں آ جاتا ہے، وہ آرام کی کیفیت میں آ جاتا ہے. ایسی صورت میں انسان کو وہ باتیں بھی سوچنے کا موقع مل جاتا ہے جو عام طور پر وہ نہیں سوچتا. پھر اسی طرح ہمیں ہمارا دین یہ بھی بتاتا ہے کہ بعض اوقات انسان پر بیماری یا کوئی بھی تکلیف اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، یعنی اس کا اپنا کوئی گناہ یا قصور ہوتا ہے جس کی بنا پر اسے وہ تکلیف پہنچتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات انسان کی بیماریاں اس کے کسی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہیں.
عمر رضی اللہ عنہ نے جب عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا، اے اللہ، بے شک مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہی نازل ہوتی ہیں اور انہیں صرف توبہ ہٹا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جو تکالیف اللہ تعالیٰ ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے وہ کہیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح بعض بیماریاں انسانوں کے اعلانیہ گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں طاعون اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں نہ تھی۔ ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو بھی بیماری سے پچھاڑ دیا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جب بیماری سے اٹھاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے گناہ اس کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔ امام ابن القیم الجوزیہ لکھتے ہیں، ان کی ایک مشہور کتاب ہے الداء والدواء، بیماریاں اور علاج، اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں کہ جس کے اثرات نہ ہوں۔ انسان سے چھوٹی یا بڑی جو بھی کوئی غلطی صادر ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ اثرات اس کی زندگی پر ضرور پڑتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو وہ اور بات ہے، ورنہ ہر گناہ کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اور ان تاثیرات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس مسلمان کو کانٹا چبھے یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماریوں کے آنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ بیماری بہرحال جس بھی وجہ سے آئے، لیکن اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ مومن کا رویہ کیا ہے۔ مومن کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ اس لیے بیماری یا تکلیف کے آنے پر انسان کو اللہ سے راضی رہنا چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے کسی آزمائش پر، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بیماری اس سے زیادہ شدید بھی ہو سکتی تھی۔ لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے انسان اس پر شکر گزار رہے۔ پھر یہ کہ انسان کسی بھی بیماری میں کسی بھی قسم کی ہو اور زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو، اس میں مایوس نہ ہو، پر امید رہے کہ بیماری دور ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح اگر بیماری طول پکڑ جائے تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہر گزرنے والا لمحہ انسان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور اس کے گناہ مسلسل جھڑتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ انسان بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کو بیماری کی حالت میں دوسروں سے شکوے شکایات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بیماری اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جب انسان ہر ایک کے آگے رونے لگتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ کر رہا ہوتا ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ پھر اسی طرح منہ سے برے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے، بیماریوں کو کوسنا نہیں چاہیے، اور پھر ایسے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بیماری میں میری زندگی چلی جائے گی، یا یہ کہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جا کر اس کو اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے، خواہ کتنی ہی خطرناک بیماری کیوں نہ ہو، ہمیشہ اسے امید دلانے چاہیے، کیونکہ مایوسی کے الفاظ اور برے بھلے اور منفی قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور انسان ویسے بھی جیسے سوچتا ہے پھر اس کے ایکشن اس کے مطابق ہونے لگتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ انسان بیماری میں دوا ضرور کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے دوا نہ اتاری ہو۔ ہاں جسے معلوم ہو اسے معلوم ہوتا ہے، اور جسے نہیں معلوم ہوتا اسے نہیں معلوم ہوتا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ڈاکٹر کے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس کا علاج اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ بیماری لا علاج ہوتی ہے، حالانکہ اس کا علاج موجود ہوتا ہے مگر کسی کو بھی علاج سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال نوعیت کچھ بھی ہو،
تو علاج ضرور کراتے رہنا چاہیے، اور کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس بیماری کا علاج ہو نہیں سکتا. نہیں، ایک کے بعد ایک کوشش انسان کرتا رہے، اور جب اللہ کا اذن ہوگا بیماری دور ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان یہ بھی یقین رکھے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، کیونکہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو شفا نہیں ہو سکتی، خواہ کوئی کتنا بھی بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے آخر میں آتا ہے کہ لا شفا الا شفاؤک، کوئی شفا نہیں مگر تیری ہی شفا، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کو شفا عطا کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں فرمایا تھا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس بیماری کو دور کرتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شفا دراصل اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت، اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے، تیرے ہی ہاتھ میں شفا ہے، تیرے سوا اس کو دور کرنے والا اور کوئی بھی نہیں. پھر اسی طرح انسان جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو اس پر بھی دعا پڑھے اور اس کے لیے دعا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی ایسے بیمار کی عیادت کے لیے اس کے پاس آئے جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو اور 7 مرتبہ یہ پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی فلانا من وجعہ، میں اس عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ فلاں کو اس کی تکلیف سے شفا عطا فرمائے، تو اللہ عز و جل اسے شفا عطا فرما دیتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء اپنی بیماریوں میں، تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، جیسا کہ ایوب علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں آتی ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پس اسے جو بھی تکلیف تھی اسے دور کر دیا اور اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور عطا کر دیے، اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ایک صحابی عثمان بن ابی عاص الثقفی کو ایک دعا سکھائی. جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، وہ کہتے ہیں مجھے اتنی تکلیف تھی کہ قریب تھا کہ وہ مجھے ہلاک کر دیتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اس درد کی جگہ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھو اور 7 مرتبہ کہو، بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اللہ کے نام کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی عزت کی اور اس کی قدرت کی اس شر سے جو میں محسوس کرتا ہوں، یعنی اس تکلیف سے بچنے کے لیے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے اور جس سے میں خوف محسوس کرتا ہوں. عثمان کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے شفا عطا کر دی. پھر اسی طرح ہر بیماری سے شفا کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت ابھی قریب نہ آیا ہو اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظمت والے اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس مرض سے شفا عطا کر دے گا.
پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو کوئی پھوڑا بنسی ہوتی تو اپنے لعاب دہن کے ساتھ زمین کی مٹی تھوڑی سی لے کر اس درد تکلیف والی جگہ پر لگاتے تو اس سے بھی شفا ہوتی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب کسی انسان کے عضو میں کوئی تکلیف ہوتی، پھوڑا یا زخم ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اس طرح رکھتے، اور سفیان جو راوی ہیں انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھی، پھر اسے اٹھا کر فرمایا بسم اللہ تربت اردنا بریقت بعدنا لیشفى به سقیمنا باذن ربنا. اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی ہمارے رب کے حکم سے ہم میں سے بعض کے تھوک کے ساتھ ہمارے بیمار کو شفا دی جائے. یعنی لعاب دہن کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اور لعاب دہن جو ہے ایک طرح سے دوا کا کام کرتا ہے، اور اللہ کا نام لے کر جب لعاب دہن لگایا جائے تو شفا ہوتی ہے. جیسے کہ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جلے ہوئے مریض کے اوپر یہی دعا پڑھ کر لعاب دہن لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اس مریض کو شفا یاب کر دیا، اور وہ دعا تھی اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. پھر اسی طرح ایک موقع پر ایک قبیلے کے سردار کو جب بچھو نے کاٹ لیا اور اس کے جسم میں زہر پھیل گیا تو ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو اس سے اس کو شفا ہو گئی. اور یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ اس پر خوش ہوئے. اور سورۃ فاتحہ سب لوگوں کو آتی ہے، اسی لیے اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، کیونکہ یہ بیماری میں بطور علاج پڑھی جاتی ہے مریض پر. مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے اور اس کے اٹینڈنٹس بھی اس پر پڑھ سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈس لیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو. پھر آپ نے پانی اور نمک منگوایا، آپ اس پر ملتے جا رہے تھے اور یہ صورتیں پڑھ رہے تھے قل یا ایھا الکافرون وقل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. تو یہ بھی ایسے مواقع پر پڑھی جا سکتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی بھی دوا یا دعا سے مریض صحت یاب نہ ہو رہا ہو، اس کی تکلیف کم نہ ہو رہی ہو، تو بھی موت نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ مومن کے لیے زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے. وہ جس بھی حال میں گزرے بہرحال وہ اسے آخرت کمانے کا ذریعہ بنا سکتا ہے. یعنی اگر وہ تکلیف میں اس کی زندگی گزر رہی ہے اور اس پر وہ صبر کر رہا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اس کے بے پناہ درجات بلند ہونے کا ذریعہ ہے. یعنی یہ بیماری اس کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس لیے کبھی بھی موت نہیں مانگنی چاہیے. ہاں اگر تکلیف حد سے بڑھ جائے تو انسان یہ دعا مانگ سکتا ہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز اور کوئی چیز نہیں. یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو بندے کی ویلیو کرتے ہیں وہ دعا مانگنا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا کرنا افضل عبادت ہے. یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنے دل کی پکار اپنے رب کو سناتا ہے، تو دراصل وہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے اور ایک افضل عبادت کر رہا ہوتا ہے. اس لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، لیکن یاد رہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف ضرور کی جائے. اس سلسلے میں تعریف کے بے شمار کلمات ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں. انہی میں سے ایک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے. آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. یعنی جب انسان دعا کرنا چاہے تو اس سے پہلے کچھ مرتبہ جتنا اس کا دل چاہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرے، اور بار بار تکرار کے ساتھ کہتا رہے سبحان اللہ و بحمدہ. اس کے بعد درود شریف پڑھے جتنی دیر پڑھنا چاہے، اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے رکھے تو انشاءاللہ اس کی پریشانی دور ہوگی. جہاں تک گھریلو پریشانیوں کا تعلق ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں
کہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ جس سے باہمی تعلقات میں بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض افراد کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، بعض لوگ جھگڑالو ہوتے ہیں، بعض لوگ شکی مزاج کے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو اونچا بولنے کی عادت ہوتی ہے، بعض لوگ دوسروں کو مختلف باتوں پر زج کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک سے نہیں نبھاتے۔ تو یہ تمام چیزیں صرف نہ یہ کہ ایسے انسان کو خود بلکہ اس کے آس پاس رہنے والوں کو اذیت میں مبتلا کر دیتی۔ اب اس میں انسان بعضوں کو سمجھانے سے بھی کام لیتا ہے، دوسروں سے بھی مدد لیتا ہے، لیکن پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام تو اپنی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگتے تھے۔ تو اگر گھر کے اندر کسی قسم کی ناچاکی یا پریشانی ہے تو اس سلسلے میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کو جو مشکل پیدا کر رہا ہے سمجھانا بھی چاہیے۔ جہاں تک لڑائی جھگڑے کا تعلق ہے تو اسے منافقت کی علامت بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں، ان میں سے یہ کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، اور جب وہ جھگڑا کرے تو گالی دے، یعنی جھگڑتا بھی ہے اور گالی بھی دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند آدمی وہ ہے جو بہت جھگڑالو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتے۔ اس لیے اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہو تو اس کی بات توجہ سے سن لے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنا اور دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا یہ درست نہیں۔ پھر اسی طرح مومن جو ہے وہ کبھی بد اخلاق نہیں ہوتا، اور بد اخلاقی پھر منافقت کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے یہ نسب نامے کسی کے لیے گالی کا سبب نہیں ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک دوسرے کے قریب ہو، دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فحش گو ہو، بد کلام ہو، بخیل ہو اور بزدل ہو۔ پھر اسی طرح آپس میں محبتوں کا نہ ہونا، بہن بھائیوں میں ناچاکی یا شوہر بیوی میں ناچاکی یا والدین کے ساتھ محبت کا نہ ہونا، یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور ایک عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ مومن تو محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو محبت کرتا نہیں اور لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ خاندان کے اندر باہم محبت پائی جائے۔ گھریلو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے اگر آپس میں ایک دوسرے سے پیار، محبت اور ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات گھریلو زندگی میں بدگمانیاں بہت تکلیف دیتی ہیں، یا گھر کے کچھ افراد سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہوئے دوسروں کے خلاف بدگمانی پال لیتے ہیں، تو اس سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح گھریلو پریشانیوں میں گھر کا تنگ ہونا بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کرنے کے بعد جو دعا سکھائی، اس میں خاص طور پر یہ دعا آتی ہے کہ اللہ میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے، یعنی ایک تو دلوں میں وسعت ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ جگہ بھی کشادہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں بدبختی میں سے ہیں۔ عورت جب تو اسے دیکھے تو وہ تجھ کو بری لگے اور وہ تجھ پر اپنی زبان چلائے، اور اگر تو اس سے غائب ہو تو وہ اپنے نفس کی اور تیرے مال کی حفاظت نہ کرے۔ دوسرے، مریل سواری کہ اگر تو اسے مارے اور چلائے تو تجھ کو تھکا دے، اور اگر اسے چھوڑ دے تو تجھے جلد تیرے ساتھیوں تک نہ پہنچائے، اور ایسا گھر جو تنگ اور کم سہولتوں والا ہو۔ تو اس لیے اگر انسان ایسی کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ کوشش کے ساتھ ساتھ انسان دعا کرے۔ اسی طرح خرچ میں کمی، وسائل میں کمی، مال میں کمی، یہ تمام چیزیں بھی عموماً گھروں کے اندر جھگڑے پیدا کر دیتی ہیں۔ کھانے پینے کی قلت، بنیادی ضروریات کا پورا نہ ہونا، تو ایسی صورت میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور اس کے لیے ساتھ ہی کوشش بھی ضروری ہے۔ کوشش میں سب سے پہلے تو یہ کہ انسان لڑائی جھگڑا چھوڑے، صبر و ضبط کی عادت ڈالے، برداشت اور تحمل کی عادت اپنے اندر پیدا کرے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی گھرانے پر خیر و برکت نازل فرمانا چاہتے ہیں تو اس گھر والوں کے اندر نرمی پیدا کر دیتے ہیں، اور
ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر و بلائی سے محروم کر دیا گیا. تو اس لیے گھر کے ہر فرد کو اپنے اپنے رویے پر غور کرتے ہوئے اپنے اخلاق کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسروں سے توقعات زیادہ رکھنے کی بجائے اپنا طرز عمل اچھا کرنے کی ضرورت ہے. اور گھر والوں کے ساتھ بہترین ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب کی نسبت اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہوں. یعنی آپ نے اپنی مثال دی کہ میں سب سے اچھا سلوک اپنے گھر والوں سے کرتا ہوں، تو تمہیں بھی اگر اچھا بننا ہے تو ایسا ہی کرنا ہوگا. پھر اسی طرح گھر والوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا. حسن بصری سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں. پھر اسی طرح پیار و محبت سے رہنا. اگر لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے یا کوئی غلط فہمی پیدا بھی ہو جائے تو اس وقت خاموشی اختیار کر لینا، مناسب وقت کا انتظار کر کے اس غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے جو بہترین ہدایت ہمیں قرآن مجید میں دی ہے وہ ہے عفو و درگزر سے کام لینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک آزمائش ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بڑا اجر ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور جو اللہ ہے اسی کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یعنی انسان کو بعض اوقات اپنی ہی بیوی یا بیوی کو اپنے ہی شوہر سے اور بعض اوقات اپنے ہی بچوں سے یا اپنے ہی والدین سے دشمنی کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے لیے مصیبت اور بلا ہو سکتے ہیں. لیکن ایسی صورت میں بھی انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا جب تک ایک دوسرے کو معاف نہ کرے. زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی جب تک انسان دوسروں کے قصور اور غلطیاں ان سے درگزر نہ کرے، کیونکہ ہر انسان کبھی غصے کی وجہ سے، کبھی جہالت کی وجہ سے، کبھی جلد بازی کی وجہ سے، کبھی لوگوں کے اکسانے پر اپنے پیاروں کے ساتھ زیادتیاں کر جاتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار ہو تو اسے معاف کرتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب پوچھا گیا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ طعن و تشنیع کرنے والے نہ تھے، یعنی طعنے نہیں دیتے تھے، یعنی اگر کسی سے غلطی ہو جاتی تو اسے بار بار یاد نہیں کراتے تھے. فحش کام نہیں کرتے تھے، بازاروں میں چیخنے والے اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہ تھے، بلکہ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو جس کے جتنا قریب ہوتا ہے، جیسے گھر والے ہیں، اس کی غلطیاں اور اس کی کمزوریاں زیادہ سامنے آتی ہیں، اور پھر وہ ریپیٹڈلی سامنے آتی ہیں، بار بار سامنے آتی ہیں. تو ایسی صورت میں معاف کرنا بھی مشکل لگتا ہے، لیکن پھر بھی معاف کیے بغیر گزارا نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اگر ہمیشہ دوسروں کا حق ادا کرنے کی فکر کرے تو اس سے بھی بہت سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. شوہر اگر بیوی کو حق دینے والا ہو، بیوی خوشی سے شوہر کا حق دینے والی ہو، بہن بھائی ایک دوسرے کے اوپر قربانی کرنے والے ہوں، ایثار کرنے والے ہوں، تو ایسی صورت میں گھر کا ماحول بہت خوشگوار ہو سکتا ہے. عورت کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی. اسی طرح شوہر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ بہترین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے.
ان کی خدمت کیا کرتے تھے. جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً نماز کے لیے تشریف لے جاتے. آپ اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کر لیا کرتے تھے. یعنی اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ خوشگوار گھریلو تعلقات میں دوسرے پر بوجھ نہ بننا ایک بہت اہم نقطہ ہے. کیونکہ اگر ہر انسان اپنی ذمہ داری خود لے لے تو دوسروں کے لیے وہ خوشگوار ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح گھر والوں کو اگر کوئی غم، تکلیف یا پریشانی ہو تو اس موقع پر اپنے اختلافات کو بھول کر ان کی مدد کرنا، ان کی کیئر کرنا اور ان کی دلجوئی کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. اور حد الوسع گھر کا ماحول خوشگوار رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کے کاموں میں عیب نہ نکالتے ہوئے اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی اچھی خوبیوں کو اور اچھی باتوں کی تعریف کرتے ہوئے، اور اسی طرح بعض اوقات اپنی خواہشات کو پیچھے کرتے ہوئے. کیونکہ اگر ہر انسان یہ چاہے کہ زندگی اس کے مطابق، کیونکہ اگر ہر انسان یہ چاہتا ہو کہ ہر کام گھر میں اس کی مرضی کے مطابق ہو تو یہ ممکن نہیں. بہت سے گھروں میں ساس بہو کا جھگڑا کس بنا پر ہوتا ہے، یا آپس میں قریبی رشتوں کا جھگڑا اور فتنہ فساد کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ گھر کا نظام اس کی مرضی کے مطابق ہو، حالانکہ ایسا ہونا ممکن نہیں. تو اس لیے ہر انسان کو اپنی رائے بھی دینی چاہیے، لیکن دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے. اپنی ضرورت بھی پوری کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضروریات کا بھی خیال کرنا چاہیے. پھر اسی طرح بہت سے معاملات میں قناعت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ زندگی بذات خود ایک امتحان ہے اور اصل عیش و عشرت کی جگہ جنت ہے، دنیا نہیں، یا دنیا کا گھر نہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ مشکل حالات میں انسان اپنے عزیزوں کا، پیاروں کا، گھر والوں کا ساتھ دے، ان کی مدد کرے. مثلا شوہر کے اگر معاشی حالات تنگ ہیں تو بیوی ناجائز مطالبات نہ کرے. اسی طرح اگر بیوی بیمار ہے تو شوہر اس سے بہت زیادہ گھر کے کام کا مطالبہ نہ کرے. تو ایک دوسرے کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے اگر انسان ایک دوسرے سے توقعات رکھے تو اس سے بھی حالات بہت خوشگوار ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہمیشہ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹ پر ان کے لیے شکر گزاری کے جذبات ہونے چاہیے. مثلاً اگر کوئی آپ کو گھر میں پانی پلا دے تو آپ اس پر بھی شکریہ بولیں. ہم عام طور پر اگر گھر سے باہر کہیں ہوتے ہیں اور کوئی ہمارے ساتھ تھوڑے سا بھی احسان کا معاملہ کرے تو ہم اس کے احسان کو مانتے ہیں، لیکن گھر والوں کا احسان ماننا ایک مشکل کام لگتا ہے. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھریلو زندگی خوشگوار ہو تو اس میں گھر والوں کے احسان کو بھی ماننا ضروری ہے. اور پھر چھوٹی چھوٹی اذیتوں کو بہت مینشن نہیں کرنا چاہیے، ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، ان پر صبر کرنا چاہیے. تو جو شخص شکر اور صبر سے کام لیتا ہے اس کی زندگی لازماً خوشگوار ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر گھریلو زندگی میں تنگی ہو، تکلیف ہو، آپس کی ناچاکی ہو، دشمنی ہو، پریشانی ہو، بہت بے چینی ہو، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور تجھ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فضل سے نوازتا ہے اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی فوراً اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی تسبیح انسان کے دل کو سکون بخشتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب وہ گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی تھی، کیونکہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی، اپنے ہاتھ سے آٹا گوندتی، اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کے کام کاج کرتی، بچوں کو لک آفٹر کرتی، تو بہت تھک جاتی تھی. اور اسی تھکاوٹ کی وجہ سے انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ قیدی آئے تو خادم کا مطالبہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خادم دینے کی بجائے یہ تسبیحات سکھائی اور فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اور اسی لیے یہ تسبیحات فاطمہ کے نام سے بھی معروف ہیں. تو رات کو خاص طور پر بستر پر لیٹ کر یہ تسبیحات ضرور پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ یہ گھریلو کام کاج کی تھکاوٹ کا بہترین علاج ہے اور خادم کی جگہ کفایت کرنے والی دعائیں ہیں. پھر اسی طرح گھر میں وسعت اور کشادگی کی دعا
اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا کر دے۔ پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے سلسلے میں، مثلاً بچے کو چوٹ لگ گئی یا اچانک کسی وبائی مرض کا کوئی شکار ہو گیا، تو علاج معالجے کے ساتھ ساتھ دعا کرنا ضروری ہے۔ مثلاً گھر والوں میں سے اچانک کسی کو کوئی ایسی بیماری آ گئی، کوئی سٹروک ہو گیا یا ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو سارے گھر والے پینک ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں پریشانی کا صرف اظہار کرتے رہنے سے اور غمگین رہنے سے مریض کی مدد نہیں کی جا سکتی، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور ایک بہت خوبصورت دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس کو سکھائی تھی کہ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کو تم پریشانی کے وقت پڑھا کرو؟ اور وہ کلمات ہیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتی۔ اور آخر میں یہ کہ گھر والوں کی باہمی محبت اور الفت اور تعلقات کی بہتری کی دعا کرنی چاہیے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ وہ دعا ہے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم واجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بها قابلیہا واتمہا علینا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما دے اور ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے، ہمیں سلامتی کے راستوں کی رہنمائی فرما اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لے آ، اور ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ۔ ہمارے کانوں اور ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں اور ہماری گھر والیوں اور ہمارے بچوں میں برکتیں عطا فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ بلا شبہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا اور ان کی تعریف کرنے والا اور ان کو قبول کرنے والا بنا دے۔ ان نعمتوں کو ہم پر کامل فرما دے، یعنی ان نعمتوں کو ہم پر تمام کر دے۔ تو کس قدر جامع اور خوبصورت دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے، قبولیت کے مواقع پر پڑھنا چاہیے۔ اگر زبانی یاد نہ بھی ہو تو دیکھ کر پڑھ لینا چاہیے، اور اگر ان کا ترجمہ نہ آتا ہو تو اردو میں پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے، کیونکہ ساری مشکلات کا حل صرف اسی کے پاس ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔